السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الماس سنیاس و حکمت یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم علی رضا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی دوا پر جو کبھی طب جدید کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی تھی۔ یہ ہے پوٹاشیم برومائڈ۔ یہ دوا تقریباً 1850 کے آس پاس دریافت ہوئی۔ اس زمانے میں مرگی، جسے ایپیلیپسی اور اعصابی بے ترتیبی کے علاج کے لیے کوئی مؤثر دوا نہیں تھی۔ ڈاکٹرز نے جب برومائڈ نمکیات کا استعمال شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ مریضوں کی مرگی کی شدت کم ہونے لگی، نیند بہتر ہونے لگی اور اعصاب میں سکون پیدا ہونے لگا۔ پوٹاشیم برومائڈ دراصل ایک ان آرگینک سالٹ ہے، یعنی ایک معدنی نمک جو پوٹاشیم اور برومین کے کیمیائی ملاپ سے بنتا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دماغ کے خلیات نیورونز پر ڈپریسنٹ ایفیکٹ پیدا کرتا ہے، یعنی دماغ کو تھوڑا سست اور پرسکون کر دیتا ہے۔ ابتدائی دور میں یہ دوا ہر ذہنی مریض کو دی جاتی تھی۔ مرگی، بے خوابی، ہسٹیریا، ڈپریشن، اعصابی کھنچاؤ اور خوف تک میں، یعنی اسے ایک سکون آور دوا کے طور پر شہرت ملی۔ جو اس کی کیمیائی ساخت ہے اور جسم پر اثرات ہیں، پوٹاشیم برومائڈ کا فارمولہ ہے KBr، یعنی کہ کیلیم برومائڈ۔ یہ ایک سفید کرسٹل جیسا پاؤڈر ہے جو پانی میں بآسانی حل ہو جاتا ہے۔ جب یہ جسم میں جاتا ہے تو خون میں جذب ہو کر دماغ اور اعصابی نظام تک پہنچتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک سفید کرسٹل سا چمکدار سا پاؤڈر ہے۔ یہ سفید سا پاؤڈر پوٹاشیم برومائڈ ہے، سفید ہلکا پیلا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل چمکدار سا پوٹاشیم برومائڈ ہے۔ دماغ میں یہ دوا نیورون کی ایکسسیبلٹی کو کم کرتی ہے، یعنی دماغ کے وہ سگنلز جو حد سے زیادہ سرگرم ہوتے ہیں انہیں پرسکون کرتی ہے۔ اسی لیے یہ دوا اینٹی کنولسنٹ کہلاتی ہے، یعنی مرگی اور فٹس کو کنٹرول کرنے والی۔ یہ دوا جسم سے آہستہ آہستہ خارج ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں، لیکن یہی خوبی اس کی احتیاط بھی ہے۔ اگر زیادہ استعمال کیا جائے تو برومین جسم میں جمع ہو کر برومزم نامی حالات پیدا کر سکتا ہے، جس میں مریض کو غنودگی، الجھن یا جلد پر دانے ہو سکتے ہیں۔ اس کا اب جو اعصابی اور دماغی اثرات ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ پوٹاشیم برومائڈ بنیادی طور پر دماغ کے اس حصے پر اثر کرتی ہے جو ایکسکریٹری سگنلز پیدا کرتا ہے، یعنی یہ ان سگنلز کو دباتی ہے جس سے ذہن میں سکون آتا ہے، دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے اور نیند میں بہتری آتی ہے۔ اس کے اثرات کچھ اس طرح ہیں: ذہنی دباؤ میں کمی، خوف اور گھبراہٹ کا خاتمہ، نیند کی کیفیت میں اضافہ، مرگی کے دوروں میں کمی، دماغی بے ترتیبی میں بہتری۔ پوٹاشیم برومائڈ کو کبھی کبھار ٹرینکلائزر یا سیڈیٹو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دماغ کو پرسکون نیند کی طرف مائل کرتی ہے۔ جو اس کا میڈیکل و کلینیکل استعمال ہیں اس پر دیکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے طبی استعمالات کی طرف۔ مرگی، ایپیلیپسی میں اس کا استعمال۔ یہ دوا کا بنیادی استعمال ہے مرگی کے مریضوں میں دماغی خلیات غیر متوازن سگنلز دیتے ہیں جس سے جھٹکے آتے ہیں۔ پوٹاشیم برومائڈ ان سگنل کو دبا کر جھٹکوں کی شدت کم کرتا ہے۔
انزائٹی اور نروسنس پر اس کے اثرات ہیں۔ اگر کوئی شخص حد سے زیادہ گھبراہٹ یا اضطراب میں مبتلا ہو تو یہ دوا سکون دیتی ہے۔ انسومنیا یعنی بے خوابی میں ایسے مریض جنہیں نیند نہیں آتی یا ذہن ہر وقت متحرک رہتا ہے، ان کے لیے پوٹاشیم برومائڈ ایک قدرتی نیند لانے والی دوا کے طور پر کام کرتی ہے۔ ہسٹیریا اور ایموشنل ڈس آرڈرز جو ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین میں ہسٹیریا یا بار بار چیخنے، رونے یا جذباتی طغیانی کی حالت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ مسل اسپیمز اور نروس ٹریمرز یعنی کہ اعصاب کے کھچاؤ، کپکپاہٹ یا ہاتھوں کی ریشہ میں یہ دوا سکون پہنچاتی ہے۔ ویٹرنری یوز جو اس کے ہیں جانوروں خصوصاً کتوں میں مرگی کے علاج میں بھی پوٹاشیم برومائڈ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے یونانی و ہربل جو نقطہ نظر ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یونانی طب کے لحاظ سے پوٹاشیم برومائڈ سرد و تر مزاج رکھتی ہے۔ یہ دماغ کے گرم اور خوش اخلاط کو معتدل کرتی ہے۔ دماغی گرمی، غصہ، چڑچڑاپن اور فکر جیسے امراض میں یہ سکون پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم اسے حکمت کی زبان میں بیان کریں تو یہ دوا دماغ میں تری پیدا کرتی ہے، غلبہ صفرا گرمی خون کو کم کرتی ہے، نظام عصبی میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ ہربل نقطہ نظر سے پوٹاشیم برومائڈ کو ان جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ ارک گوزبان، ارک بیدمشق، ارک نینداور یعنی کہ کوکنار کے ایکسٹریکٹ کے ساتھ، یہ دھنیا خشک یا تخم خرفہ کے ساتھ۔ یہ مجموعہ دماغی سکون کے لیے نہایت مؤثر بنتا ہے۔ جو اس کا ہومیوپیتھک استعمالات ہیں، ہومیوپیتھک میں سے کالیبرومائٹم کے نام سے یہی دوا استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک طاقتور برین اور نرو سیڈیٹیو ریمیڈی مانی جاتی ہے۔ اس کے مشہور ہومیوپیتھک علامات جو ہیں نیند میں برے خواب، ذہنی دباؤ، بے چینی، نوجوانوں میں جنسی خیالات کی زیادتی، طالب علموں میں امتحان کے خوف سے بے خوابی، ہاتھوں یا چہرے پر ریشہ، چڑچڑاپن، غصہ اور ذہنی تکن۔ کالیبروم 6x سے لے کر عام طور پر 30C یا 200 تک کی پوٹینسی میں دیا جاتا ہے۔ یہ دوا نفس اور ذہن دونوں کو سکون دینے والی مشہور ہے۔ جو اس کے احتیاط ہیں، مضر اثرات جو ہیں، سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں اور متبادل جو ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ اب زیادہ مقدار میں یہ یا بغیر مشورے کے استعمال سے برومیزم ہو سکتا ہے، جس میں غنودگی، جلد پر خارش یا دانے، وزن میں کمی، بھولنے کی بیماری، نیند کی زیادتی، جنسی کمزوری وغیرہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ لہذا اسے ہمیشہ ماہر حکیم یا ڈاکٹر کی نگرانی میں استعمال کریں۔ متبادل یا معاون جو جس کی جڑی بوٹیاں ہیں، اسگن ناگوری، اود سلیپ، تخم بلنگو، گوزبان، ارک بیدمشق، یہ دماغی سکون کے قدرتی ذرائع ہیں اور پوٹاشیم برومائڈ کے اثرات کو متوازن بناتے ہیں۔ جو اس کا خلاصہ اور روحانی زاویہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ پوٹاشیم برومائڈ دراصل ایک دماغی توازن پیدا کرنے والی دوائی ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسانی ذہن کو ہمیشہ معتدل رکھنا ضروری ہے۔ یہ زیادہ جوش، نہ زیادہ غم، بلکہ سکون، برداشت اور صبر۔
روحانی لحاظ سے بھی یہ دوا دل و دماغ میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان دعا، مراقبہ یا ذکر کے ساتھ اس دوا کو استعمال کرے تو نفسیاتی سکون دو چند ہو جاتا ہے۔ آخر میں جو پیغام آپ کے لیے، حکمت کا اصل مقصد دوا نہیں، توازن ہے۔ پوٹاشیم برومائڈ توازن دماغ کی علامت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ ہمارے چینل الماس سنیاس و حکمت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نسخے تاکہ آپ کو قدرتی علاج، روحانی شفا اور حکمت بھرے نسخے سب سے پہلے مل سکیں۔ اور اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ابھی جا کر دیکھیں، وہاں پر آپ کو طب، ہربل اور روحانی علاج کے بے شمار خزانے ملیں گے۔ اللہ آپ کو صحت، سکون اور حکمت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔